السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس دین نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اسلام میں داخل فرمایا، مسلمان بنایا، اور اس کی زیر سرپرستی وہ تمام خوبیوں والی بہترین چیزیں، پاکیزہ چیزیں ہم سب کو عطا فرمائی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسلام پاکیزہ دین ہے، اس میں عقیدے کی پاکی بھی ہے، روح کی صفائی بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ظاہری جسم کی صفائی بھی مطلوب ہے۔ دیکھیے، جو دین اور جو مذہب ہماری بھلائی چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، وہ ہمیں ہر اچھی اور بھلی چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہر نقصان دینے والی چیز سے بچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں اسلام میں پاکی صفائی کا کتنا لحاظ ہے۔ سب سے پہلے تو عقیدے کی صفائی، ایک اللہ کو اپنا خدا مان کر چلنا، ایک ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ساجھی نہیں۔ وحدانیت یہ عقیدے کی صفائی کے لیے لازمی چیز ہے۔ جتنا کوئی بھی انسان توحید پر مضبوط ہوگا، اتنا وہ اپنے عقیدے میں صاف ستھرا ہوگا۔ جتنا وہ شرک کی ملاوٹ اور آمیزش شروع کرے گا،
اتنا زیادہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے میں کمزور ہوگا۔ اس لیے ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری وحدانیت میں خلل کر سکتی ہیں، اسلام ان سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ میں ایک اہم عنوان اس وقت جو آج کا دن تاریخ کی نظر میں یوگا کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، آج یوگا ڈے ہے، چونکہ آج کا دن ہے اور آج ہی جمعہ ہے تو اس لیے اس مناسبت سے کچھ باتیں بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بھی ہیں، کرنا صحیح ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کا کچھ خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ جس دین میں میں اور آپ ہیں، جس مذہب پر چلنے والے ہیں، یہ مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا دیتا ہے، اور کتنا ہمارے ساتھ یہ محسن ہے، کتنا ہماری حفاظت کا خیال رکھتا ہے۔ پہلے اس چیز کو تمہید میں سمجھ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یوگا کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، نہیں پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام سب سے بنیادی طور پر ہمارے عقیدے کی صفائی چاہتا ہے، عقیدہ پاک، ہمارا دین صاف ستھرا ہو، ذرا سی بھی اس میں شرک کی بوباس آتی ہے تو اسلام میں اس سے منع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی بہترین مثال اگر میں حدیث سے دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ کو اجازت دی تھی، شروع میں منع فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرو، قبرستان کو مت جاؤ، مزاروں کے پاس، درگاہوں کے پاس، قبروں کے پاس مت جاؤ۔ ایک مدت ان کے عقیدے پر محنت ہوئی، صحابہ کے دل و دماغ کو توحید پر پوری طرح اتر گیا۔ حالانکہ صحابہ جو بدلے تو بالکل بدل گئے، بالکل بدل گئے، اور ان کی زندگی جو ہوئی اسے انگریزی زبان میں اگر کہو تو بالکل یو ٹرن تھا۔ ایسا نہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ گھوم پھر کر پھر آئیں گے، نہیں۔ صحابہ کی زندگی میں اسلام کی جو تبدیلی آئی، زمانے جاہلیت سے، کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے، گندگی سے، گناہ سے، ان چیزوں سے جو صحابہ کی زندگی بدلی، رات کو ایمان لائے، صبح کو پکے مسلمان رہے ہو، صبح کو کیا راتوں رات، ان کی زندگی جو بدلی بالکل بدلی، ایک دم رخ ادھر تھا ایک دم ادھر ہو گیا۔ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ہوئی ہے کہ چند ایسی چیزیں جس سے شرک کی طرف جانے کا، شرک کی بوباس باقی رہنے کا امکان رہتا ہے، حضور نے ان سب پر سختی کے ساتھ پابندی لگا دی، ایسی باڑ لگائی، ایسی باؤنڈری لگائی، اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ جائیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ وہ چیزیں دل و دماغ میں تازہ ہوں گی، وہ پرانی یادیں آئیں گی، پھر شکل بدلے گی، انداز بدلے گا، طریقہ بدلے گا، نہج بدلے گا، اس طرح وہ چیزیں آہستہ آہستہ پھر قریب آنا شروع ہو۔ ہندوستانی مسلمانوں میں یہی ہوا، صدیوں سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں، لیکن مخلوط آبادی ہے ہماری، پھر بھی اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے کسی قدر ہمیں سمجھ بوجھ دی، علم کے مراکز دیے، دعوت کے مراکز دیے، اصلاح کے مراکز دیے، بڑے بڑے اللہ والوں کو، بزرگوں کو، فقہا کو، سمجھداروں کو، دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے مجددین کو اللہ نے ہندوستان میں پیدا فرمایا۔ کسی قدر اس کا مربع باقی ہے، ورنہ ہماری جو مخلوط آبادی ہے، سبوں قسم کے مذاہب ہندوستان میں ہیں، جمہوری ملک ہے، سب سے بڑے پیمانے پر ہندو مذہب ہے، روز صبح شام انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ان کی تہذیب دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں،
اثرات ہوتے ہیں. اور ظلم ہندوستان کے مسلمانوں پر سب سے بڑا یہ ہوا کہ اکبر بادشاہ نے دین الہی کی بنیاد رکھ دی. یہاں سے ایک خطرناک قسم کی عقائد اور مذہبی کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پھیل گئی. نکلی بھی، نکالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن کچھ تو باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باڑ لگائی، ایک مضبوط، کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، جاؤ گے تو پھر وہ چیزیں آئیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ ایک دم سے آئی. ایسا نہیں کہ گھوم کر ایک لمبا چکر کاٹ کر پھر اسلام کے قریب آیا، نہیں. صداقت و سچائی سامنے آئی تو ایک دم سے پلٹے. ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت محنت ہوئی. آسان نہیں ہے کسی کے دل کو اور کسی کے عقیدے کو، کسی کے ذہن کو اور کسی کی فطرت کو بدلنا، اتنا آسان کام نہیں ہے. چیز بدلی جا سکتی ہے لیکن انسان کو بدلنا آسان نہیں ہے. برا نہ سمجھیں تو جانور کو تیار کرنا، اس کی مشق کرانا، اسے ٹرین کرنا آسان ہے بنسبت انسان کو ٹرین کرنا. بہت مشکل کام. لیکن نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ منع فرمایا کہ قبروں کے پاس مت جاؤ، قبرستان مت جاؤ، درگاہوں کو مت جاؤ. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا. ایک مدت گزرنے کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے مت جاؤ. لا تتخذوا قبور انبیائکم مساجدا، کہ تم اپنے نبیوں کی مزاروں کو سجدگاہ مت بناؤ. من علق تمیمۃ فقد کفر، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے کفر کیا. میں صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ کو حدیث کے ذریعے سے کہ حضور نے صحابہ کو ابتدائی زمانے میں کیسے تربیت فرمائی. سخت پابندیاں، سخت پابندیاں، وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے. اتنا خالص دین، اتنا خالص اسلام، اتنی خالص توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک مدت گزری، پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے پہلے تو میں تمہیں قبروں کے پاس جانے سے منع کیا کرتا تھا کہ اس سے کہیں تمہارا پرانا عقیدہ تازہ نہ ہو جائے. تصویروں سے منع کیا گیا، تصویر سازی سے منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا، اس کو شرک کا ایک حصہ سمجھا گیا. بت سازی اور اس کی تراش خراش. اللہ ہم مسلمانوں کو بھی اس کی ہدایت نصیب فرمائے. آپ برا نہ سمجھیں، بہت سارے کیا کہتے ہیں اسے، آئیوری، لکڑی کا جو کام کرتے ہیں، ہینڈی کرافٹ، اس میں بت بناتے ہیں. مسلمان کاریگر ایسے ہیں جو بت تراشتے ہیں لکڑی میں. وہ یہ کہتے ہیں ہم صرف تراشتے ہیں، دے دیتے ہیں، باقی کا کام ہمیں نہیں معلوم. کیوں تراشتے ہیں؟ میں صرف شراب بیچتا ہوں بھائی، میں نہیں پلاتا، ساری بوتل دیتا ہوں، میں کیا بھی نہیں کرتا، وہ باکسا خالی ٹرانسپورٹ کرتا ہوں. کہیں کو کرے، کیوں کرے؟ میں پلاتا تو نہیں ہوں، میں ڈال کر دیتا نہیں ہوں، لے جا کر سرو نہیں کرتا ہوں، تقسیم نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لے گئے کیوں؟ یہی تو ہے اسلام. اس کے قریب بھی مت جاؤ. میری گزارش ہے کہ یہ ہینڈی کرافٹ کا کام کرنے والے، اس پر جو نقش و نگاری کا فن جاننے والے مسلمان دوسرے کام کریں، اسے آمدنی کا ذریعہ بنائیں، لیکن یہ کام نہ کریں. یہ کام نہ کریں. یہ آپ کے ہاتھ سے کرنے کا کام ہرگز نہیں ہے. ہم بتوں کی تصویر، ایک صاحب جن کی خود
کیا تھی وہ اگربتی کی فیکٹری ہے، جن کی خود اگربتی کی فیکٹری ہے. انہوں نے بہت سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، بہت سال پہلے مجھ سے مشورہ کیا، ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت اس کے اوپر ایک لیبل آتا ہے، بنتی ہے ہماری وہ اگربتی لیکن لیبل ان کا لگتا ہے، اس میں ان کے بت کی ایک تصویر ہوتی ہے. میں نے کہا جب آپ محنت کر کے بنا رہے ہیں تو آپ اپنا لیبل لگاؤ، بناؤ، اس کی شناخت بناؤ، کوشش کرو، یا نہیں تو ان سے یہ بات کہو کہ ہمارے ساتھ اگر بزنس ساتھ میں کرنا ہے، نہ آپ کا نہ ہمارا، کسی کی تصویر نہیں آئے گی، اس میں نام آئے گا، صرف برانڈ کا نام آئے گا، تصویر نہیں آئے گی. ہم کیوں کریں بھائی؟ آپ اسے شدت نہ سمجھیں، یہ تعصب اور شدت نہیں ہے، یہ میرے دین کا اخلاص ہے، یہ میرے دین کا اخلاص ہے. میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے آپ کو اسلام پر باقی رہنا ہے، اور اسلام کے خلاف مذہب کے ٹکراؤ کی کوئی چیز مجھے نہیں کرنا ہے. پھر کیوں مسلمان؟ ایک صاحب نے اور ایک مسئلہ پوچھا، وہ میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ فلاں چیز ہم خرید کر بیچتے ہیں، اس کے اوپر ایک لیبل لگ کر آتا ہے ان کا. مثال کے طور پر اگربتی لے لیجئے، میری اپنی نہیں ہے، دوسرے کی میں خرید کر بیچتا ہوں، اس پر برانڈ رہتا ہے، گنیش برانڈ رہتا ہے، وہ اور کون سا ان کا برانڈ رہتا ہے، اب اس پر ان کی وہ تصویر لگتی ہے، تو اسے کیا کروں بھئی؟ یہ تو میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے، لیکن اس میں بھی اگر میں جتنی احتیاط کر سکتا ہوں وہ کروں کہ جو بغیر ایسی کسی تصویر والی برانڈ ہے، صرف اتنی. سائیکل برانڈ مثال کے طور پر، اس میں کیا ہے بھائی؟ سائیکل تو سائیکل ہے، اس میں بت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز کو آپ مخصوص کر لیں کہ جس میں آپ کو شک و شبہ نہ ہو، بس وہی برانڈ کی چیز ہم بیچیں گے. چلو، دشواری کیا ہے اس میں؟ کوشش میرے ہاتھ کی ہے. ہاں، بازار میں ایسی کچھ چیزیں جس میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی اور کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس پر ان کا ٹھپا لگا ہوا رہتا ہے، ہم مجبور ہیں ایسی صورت میں اسے بیچنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن میرے اختیار سے جو کام میں کر سکتا ہوں اس میں تو مجھے اپنے آپ کا، اپنے مذہب کا خیال رکھنا پڑے. آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ شاید آئے گی سمجھ میں انشاءاللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ حضرات صحابہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، بڑی سخت تربیت تھی شروع میں. کیوں؟ پہلے یہ مضبوط ہونا چاہیے ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں، ان کے خون میں، ان کے قطرے خون میں، ان کے رگ و ریشے میں، ان کے روئے میں، یہ پہلے اترنا چاہیے. پھر اب کچھ چیزوں کی گنجائش ان کو دی جا رہی ہے تو پھر اب وہ اثر نہیں رہے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پابندیاں ذکر فرمایا. عقیدہ پہلے صاف کرنا چاہیے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فزوروها، اب تم قبرستان جا سکتے ہو. فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے آدمی کو اپنی آخرت اور اپنی موت یاد آتی ہے. اس مقصد کے لیے ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ قبروں کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے. وہاں اپنی آخرت یاد کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ جا کر دیکھو، آخرت تو آخرت، اللہ اکبر، میں کہوں تو بہت سخت الفاظ ہو جائیں گے، بھول جائیں گے سب کچھ. وہاں کے کیا کہتے ہیں بینڈ باجے کو، وہاں کے رقص و سرور کو، وہاں کے ڈانس کو، وہاں کے بناوٹی تماشوں کو دیکھ کر آپ دنیا میں بھی بہت خطرناک دنیا میں چلے جائیں گے. بڑے بڑے اللہ والوں کی پشت میں یہ کام ہوتا ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، وہ بول رہا ہوں. کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں، بڑی بڑے درگاہوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. اللہ والے تو اللہ والے ہیں، ان کی ولایت کا، ان کی بزرگی کا، ان کے مقام کا ذرا برابر ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم ان کی جوتیوں کی دھول کے لیے بھی لائق نہیں ہیں، لیکن ان کی پشت میں جو کام ہوتے ہیں وہ غلط ہے.
وہ غلط ہے، اسے ہم چھپا بھی نہیں سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام سب سے پہلے ہمارے عقیدے کی صفائی کرتا ہے، خلوص۔ قل ان صلاتی، نماز، ونسکی، میرا حج، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے، لا شریک اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، اور دور دور تک شرک کی بوباس آنے دیتے بھی نہیں۔ دیکھیے اسلام کتنی صفائی، ظاہری صفائی بھی ہمارے پاس ہے، غسل کا طریقہ، غسل واجب ہونے کے اسباب، وضو کا طریقہ، وضو فرض ہونے کے یعنی وضو ٹوٹنے کے اسباب، ان سب چیزوں کی تربیت دیتا ہے اسلام۔ ظاہری پاکی صفائی بھی رکھو، خود پاک صاف رہو، نہاؤ دھو، ناخن تراشنا، بال صاف کرنا، جسم کے اندرون حصے کی صفائی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ تربیت فرمائی، تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ۔ پانی نہ ہونے کے باوجود عرب جیسی سرزمین میں حضور نے ہفتے میں ایک مرتبہ تو جمعہ کے غسل کو مسنون قرار دیا۔ کیا تربیت ہے اس میں، اوپر سے لے کر نیچے تک پاکی صفائی۔ اچھا ماحولیات کو اسے پاک صاف رکھو، درختوں کو کاٹنے سے، پھلدار درختوں کو کاٹنے سے حضور نے منع فرمایا، بلا وجہ مت کاٹو، الا یہ کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ ہمارا ناریل کا درخت بازو والوں کو تکلیف، ہمارے آم کا جھاڑ بازو والوں کو تکلیف، ہمارے فلاں چیز کا درخت اندر آدمی کی بازو والے کی دیوار کو، اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے پائے کو، اس کے فاؤنڈیشن کو اگر وہ کھوکھلا کر رہا ہے، اس کی جڑوں سے اس کی دیوار کھوکھلی ہو رہی ہے، یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ کتنا بڑا پھلدار درخت کیوں نہ ہو، اس پر کاٹنا پڑے گا، لیکن بلا وجہ مت کاٹو۔ انوائرمنٹ جسے کہتے ہیں، ماحولیات، رکے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو، منع فرمایا، ماء راکد میں حدیثیں آئی۔ سب سے پاکی صفائی، ظاہری پاکی صفائی، روح کی پاکی صفائی، عقیدے کی پاکی صفائی۔ دیکھیے شرک کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسلام میں 3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز کو مکروہ قرار دیا گیا، نفل نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ عقیدے سے حفاظت، کتنی دور دور تک اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، دوسروں سے مشابہت سے بچایا جا رہا ہے۔ بھئی ہمارا مذہب خالص ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، ہر چیز کی ہدایت اور رہبری ہے۔ ہمیں کسی دوسرے کا، ان کے مذہب کی چراغ کا، اس کا دھواں، اس کی روشنی کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا دھواں اور اس کی روشنی کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں مذہبی بات کر رہا ہوں۔ مروت الگ چیز ہے، انسانیت الگ چیز ہے، دوستی الگ چیز ہے، معاملات الگ چیز ہیں۔ دل کے اندر پائے جانے والی جو چیز ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مذہب کیا ہوتا ہے، اسلام کیا چیز ہے، کیوں ہم مسلمان ہیں۔ سب چیز کو ملا کر اس کا آپ خمیرہ نہیں، اس کا گلا گھونٹ دیں گے۔ اس میں کویڈ بھی آ رہا ہے، آم بھی آ رہا ہے، جام بھی جا رہا ہے، گڑ بھی، شکر بھی، یہ بھی وہ بھی۔ کیا بنانا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا کوئی نام دینا ہی مشکل ہو جائے۔ مربع بھی نہیں، حلوہ بھی نہیں۔ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ ایک مسلمان کا دل شرک کی دور دور تک تمام چیزوں سے، اس کی بو باس سے، اس کے دھوئیں سے، اس کے سائے سے بالکل پاک اور دور رہنا چاہیے۔ پھر باقی جو چیزیں ہیں انسانیت کی، وہ قرآن کی تعلیمات ہیں جو آپ کو جمعہ کے موقع پر سینکڑوں دفعہ سنائی گئی ہیں، سنائی جائیں گی انشاءاللہ۔ میں خالص مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدہ پاک ہونا چاہیے، عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، دوسری کسی چیز کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں میں تک تشبہ سے منع فرمایا۔ دوسروں کی مشابہت، ان کی نقالی، ان کی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہودی عاشورہ کے وقت میں روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، ایک ملاؤ اس کے آگے پیچھے، تاکہ ان سے مشابہت ختم ہو۔ ایسے ہی
عیسائی روزے کے وقت میں بات چیت کو غلط سمجھتے تھے، روزہ رکھ لیا تو بات چیت بھی نہیں کر سکتے، اشاروں سے بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی، نہیں ہم روزہ رکھیں گے، ان کی مشابہت نہیں ہوگی، ہم بات چیت کر سکتے ہیں، بلکہ بات چیت کرنے کو مستحب قرار دیا، بالکل منہ بند کر روزہ مکروہ قرار دیا۔ عبادت ہے، عبادت میں اصلاح ہو رہی ہے۔ ہندو قومیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ہندوستان میں خاص طور پر، وہ اب یہ چل رہا ہے یوگا، یہ جو یوگا کا ٹائم ہے عموماً سورج نکلنے، زوال اور پھر سورج ڈوبنے، ایسے وقت میں ایک مخصوص انداز کی عبادت ان کی ہوتی ہے۔ سورج کی پوجا کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے، ان کی پرستش کا ایک مخصوص وقت ہے، جب سورج چڑھنے لگتا ہے تو اس وقت میں پوجا کرتے ہیں، جب وہ چڑھ کر درمیان میں زوال کو آ جاتا ہے، زوال کے قریب، تو تب پوجا کرتے ہیں، جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو اس وقت اس کی طرف رخ کر کے پوجا کرتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر وہ واستو بھی کرتے ہیں، مسلمان بہت سے اس میں مبتلا ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ گھر بنانے میں مسلمان واستو کے عادی ہو گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بلا کر اپنے گھر کا واستو کرا کر پھر تعمیر کرتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ حضرت وہ نہیں تو کون بھی لیتے نہیں، اس کی ویلیو نہیں۔ کہاں؟ راجو نگر میں، کہاں؟ ادے گیری میں۔ کون ہونا سو ویلیو کو، آپ کو کون ہونا سو؟ کوئمپو نگر میں انہوں کر لیا تو الگ بات، راجو نگر میں تمہیں کہیں کو کرتے، تمہارا گھر ہے، اپنا گھر ہے، مسلمان گھر بنانے والا مسلمان، گھر کا مالک مسلمان، پھر کیا؟ کیوں مسلمان اپنے اسلام میں اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ آخر کدھر جانا چاہتے ہیں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ مذہبی ہیں، مسلمان ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے سننے والے بھی مسلمان ہیں۔ آپ سنیں، آپ سمجھیں، میں مسلمان ہوں، گھر بنانے کا میرا طریقہ میرے نبی نے کیا دیا ہے، واستو میرے نبی کا طریقہ ہے، اس پر عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے گھر میں برکت آئے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ نماز نہیں پڑھے گا تب بھی کوئی حرج نہیں، واستو پر گھر رہے گا تو برکت آئے۔ نحوست کی دسیوں قسمیں گھروں کے اندر ٹھوس لی جائیں، گندگی بھر لی جائے گھروں کے اندر، گھر واستو پر ہو تو اجالا، روشنی، برکت، سکون، ترقی سب مل جائے۔ کیش کاؤنٹر پر مسلمان غور کرتے ہیں کہ واستو کے مطابق کاؤنٹر ادھر آیا تو گراہک زیادہ ملتا ہے، پیسہ اچھا۔ کون سا مسلمان ہے؟ کس دین پر چل رہے ہیں ہم لوگ؟ استغفر اللہ۔ پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے، پھر سے تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، سچی بات ہے۔ عقیدوں میں ان چیزوں کی کمزوریوں کو مجھے دل سے صاف کرنا ہے، دل سے صاف کرنا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سورج چڑھنے، درمیان میں اترنے، ان تینوں اوقات میں آپ سورج کی پوجا کرنے والی قومیں، وہ لوگ اپنی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں ایسے وقت میں نماز کو مکروہ قرار دیا۔ حدیثوں سے فقہاء کرام نے اس مسئلے کو نکال کر بیان فرمایا، ان تینوں اوقات میں نماز، نفل نماز بھی مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ احرام باندھنے والے حاجیوں کو تربیت دی جاتی تھی، احرام اگر عصر کے بعد باندھا جا رہا ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ احرام زوال عین 11:30 12 بجے زوال کے وقت میں باندھا جا رہا ہے، آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کے فوراً بعد احرام باندھتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، معاف ہے آپ کے لیے۔ حتیٰ کہ طواف کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ طواف کے بعد والی نماز بھی فجر کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تینوں اوقات کو مکروہ۔ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، عنوان بہت اہم ہے، ذرا وقت آپ کا لے لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر ایک عنوان، ایک مسئلہ بتایا، ایک عنوان قائم کیا ہے کہ کسی آدمی کا جانور کی طرف یا ہتھیار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، سامنے جانور، پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، سامنے ہتھیار، تلوار، جو کچھ بھی ان کا ہتھیار ہے اسے رکھ کر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، کیوں ایسا کرنا کیسا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، بعض قومیں ایسی ہیں جو جانور کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہتھیار کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی ہیں ہندوستان میں، اور میسور میں ایسی قوم ہے جو اپنے پیسے کی بھی پوجا کرتی ہے کہ نہیں؟ سال میں ایک مرتبہ وہ پورا پیسہ، کون سی وہ لکشمی کی عید، نہیں معلوم مجھے، بہرحال آپ کو معلوم ہوگی، مٹھائی کھاتے ہیں اس کی آپ، تو وہ جمع کرتے ہیں، پورا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اس پیسے کی پوجا کرتے ہیں۔ طرح طرح کے لوگ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرک سے پاک کرنے کے لیے اس عنوان کو بتانا چاہتے ہیں، جانور کی طرف بھی رخ کر کے نماز مت پڑھو۔ بھئی میری نیت تو الگ، میرا خلوص الگ، میں اپنی توحید کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ظاہری شکل دیکھنے والے کو ہتھیار کی پوجا کرنے والی ایک قوم ہے، ظاہر میں تو میں اس کی طرف نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور سترے کے لیے اپنا نیزہ گاڑتے تھے، نیزہ بھی تو ہتھیار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی کہ جب کسی سترے پر نماز پڑھو، یہاں بھی ستون کے پیچھے کھڑے ہو، تھوڑا سا دائیں بائیں کی طرف کھڑے، ایسا نہیں کہ بالکل ستون کے برابر، ایسا نہیں کہ بالکل سترے کے برابر، داہنی آنکھ کی طرف۔ یہ مسئلہ بھی امام بخاری نے ذکر فرمایا۔ نیزہ گاڑنا ثابت ہے، سترا بنانا ثابت ہے، لیکن سترے کے پیچھے کھڑنا کیسا، اس کا طریقہ بھی ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام یہ چاہتا ہے اپنے آپ کو پاک رکھو شرک کی چیزوں سے۔ ایسا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا جو کپڑا کسی قوم کا ایک مذہبی لباس ہوتا ہے، گیرو کلر ہے، زعفرانی رنگ سے حضور نے منع فرمایا، صحابہ کو ڈانٹ دیا، صحابہ حضور کی ڈانٹ کی وجہ سے لے جا کر اس کپڑے کو جلا دیے۔ تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اسی کپڑے سے معروف ہے، کیا کہیں، کس کو سمجھائیں؟ زنار باندھنے سے منع فرمایا، دھاگا باندھنا ایک مخصوص ان کی علامت ہے، ان کی نشان۔ پیشانی پر ٹپکا لگانے سے منع کیا گیا، مخصوص علامت ہے۔ جو چیزیں جس قوم کی مشابہت میں لے جاتی ہیں ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری مشابہت، ہماری شناخت کیا ہے، ہمارا مذہبی تشخص کیا ہے، اس کو تو مٹا دیتے ہیں پوری طرح۔ صاف ستھرا چکنا 10 دن کیسا سنبھالے کی بڑی مشکل سے، بکرا ذبح ہوتے ہی پہلا کم وچ یہ کہاں ہے شناخت؟ دوسروں کی مشابہت میں اتنا کود پڑ دیں، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن میں یہ مسئلہ سمجھا دینا چاہتا ہوں، اس وقت آج 21 جون پوری دنیا کے اندر یوگا ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے، عالمی یوگا ڈے۔ بہت سے مسلم ممالک اس میں شامل ہیں، حالانکہ غالباً 2009 یا 10 کی بات ہے، انڈونیشیا نے، ملیشیا نے، حالانکہ یہ بدھسٹوں کا ایک یہ رہا، انڈونیشیا ملیشیا کے لوگ اصلاً ان کی جو آبادی ہے، ان کی جو بنیاد ہے، یہاں کا مذہب بدھسٹ ہے، بدھزم سے کنورٹ ہوئے ہیں، یہ بدھسٹوں سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے، جیسے مشرکوں کا میرے اور آپ سے قریبی تعلق ہے، انہی میں رہے، انہی میں بسے، انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں مرے، ویسے ان کا بھی معاملہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے، چونکہ بدھزم کے اندر بھی یوگا کی بعض شکلیں پائی جاتی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر حرام کا فتویٰ لگا دیا،
انڈونیشیا، ملیشیا۔ مصر کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم، شیخ اعظم محمد علی جمعہ ان کا نام ہے، انہوں نے مصر سے فتویٰ دیا کہ یوگا اسلام کے نظریات کے خلاف ہے۔ دیکھیے یہاں علماء میں بھی دو الگ الگ نظریے ہیں۔ ایک یوگا بحیثیت ورزش، جسمانی ورزش، اس کو کرنا کیسا ہے۔ دوسرا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یوگا کیا صرف جسمانی ورزش ہے یا پھر یہ کہ یہ کسی مذہب کا ایک خاص طریقہ عبادت ہے۔ اکثر علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ یہ خاص طریقہ عبادت ہے، ایک قوم کا ایک مخصوص عبادت کا طریقہ ہے۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں، قدیم زمانے کی کتابوں میں باقاعدہ اس کی صراحتیں موجود ہیں۔ جو لوگ صرف جسمانی صحت کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس سے سانس کا، اس سے پھیپھڑوں کا فائدہ ہوگا، اس سے ہارٹ کا فائدہ ہوگا، اس سے لنگز کا، اس سے کڈنی کا، اس سے جوڑوں کا، اس سے جوائنٹ کا، اس سے مسلز کا، وہ لوگ صرف اسی پر جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پس پردہ مسلمانوں کو ایک ایسی چیز کے قریب کرنے کی ایک خاموش کوشش ہو رہی ہے جو ایک زمانے بعد اپنا اثر دکھائے۔ اس پر تو ہم مجبور ہیں، اتنا تو ہر ایک کو کرنا ہی پڑے گا یوگا میں۔ یہ ایک طریقہ ہے ان کا ایکسرسائز کا، یوں کر کے ہولڈ کر لو، پھر آہستہ سے چھوڑو اسے، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک تو آ گئے، یہاں تک تو آ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا۔ ایکسرسائز اسلام منع نہیں کرتا، ورزش اسلام منع نہیں کرتا، حضور نے ترغیب دی ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، صحت مند مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلے میں بہت زیادہ، بلکہ احب الی اللہ کا لفظ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ یہ زیادہ بہتر بھی ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن کون سے کام ورزش کے؟ جو ورزش جائز ہے۔ اسلام میں تیر اندازی پسندیدہ ہے، گھوڑ سواری پسندیدہ ہے، تیراکی، پانی میں تیرنا پسندیدہ ہے، کشتی پسندیدہ ہے، لیکن ان چیزوں میں حدود یہ ہیں کہ اپنے آپ کی حفاظت کی جائے، اسلام جو سطر لازم کرتا ہے، فرض قرار دیتا ہے، اس سطر کا لحاظ کیا جائے۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں اس موقع پر، مسلمان اچھے پاکیزہ سوئمنگ پول کیوں نہیں بناتے؟ آپ بناؤ، آپ کے پاس آدھا ایکڑ زمین ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ ایک مسنون کھیل میں مسلمان نوجوان بچوں کو لگانے کے لیے مسنون طریقے سے ان کے سطر کی حفاظت کا لباس آپ ڈیزائن کرو۔ بلکہ میں یہاں نہیں کہنا چاہتا، آپ میرے سے الگ سے مشورہ کریں تو وہ بات میں بتاؤں گا۔ ہمارے مسلمان نوجوان نسلوں کی حفاظت کے لیے آپ اس طرح کے جائز کھیل اختیار کریں، اپنے آپ سے بنائیں۔ مشورہ دینے کے لیے علماء موجود ہیں، آپ کو رستہ دکھانے کے لیے علماء کے پاس مسائل ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگائیں، اپنی تجارت بھی کریں، مسلمان بچوں کو جائز کھیلوں پر لگا کر ان کو آگے بھی بڑھائیں، ثواب بھی کمائیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسلام کی تربیت ہے۔ حضور کو تیراکی پسند تھی، لیکن اپنے اس کا لحاظ رکھو۔ کشتی اتنی چھوٹی نکر اور چڈی پہن کر کھیلنے کا کھیل نہیں، آپ اسے ذرا بڑا کپڑا پہن کر کھیلو۔ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ کو گھٹنے سے 2 انچ اوپر تک کی چڈی چل سکتی ہے، مسلمان کے لیے 4 انچ نیچے ہو گئی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیوں نہیں کھیلا جا سکتا؟ بھائی اتنی چوڑی بناؤ آپ کہ وہ اس میں زیادہ اس کے بھاگنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں دشواری نہ ہو۔ کپڑے کیسے کیسے تیار ہو گئے، آپ ہزاروں قسم کے ایکسرسائز کر دیں وہ کپڑا پھٹے گا نہیں، اتنا فلیکسیبل کپڑا ہوتا ہے، آپ اس میں بناؤ۔ علماء سے مشورہ کرو، پوچھو کیا کر سکتے ہیں اس میں، گھس نہ جاؤ۔ جس کی جو چیز دیکھی ذرا سا اچھی لگی، گھس نہ جاؤ۔ علماء کے 2 نظریے اس میں ہوئے ہیں،
لیکن اکثریت علماء کی یہ بات کہتی ہے بحیثیت ورزش بھی مسلمان کو بحیثیت مسلمان اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے قریب ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک مذہبی چیز ہے، یوگا صرف ورزش نہیں ہے۔ مان لیجئے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ میں نے پڑھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ورزش ہی ہے، اس سے آپ کو اپنا پیٹ اندر کرنا ہے، اس سے آپ کو آپ کی سانس اچھی کرنی ہے، آپ کے لنگز کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، اس کے لیے یوگا کے بجائے کوئی اور ورزش کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں یوگا کے بہت سارے سٹیپس ایسے ہیں جس کے ذریعے سے صحت کو بہت زیادہ بہت جلدی فائدہ پہنچ سکتا ہے، مان لیا، لیکن یوگا کی شکل میں نہیں۔ یہ ایک مذہبی طریقہ ہے، صدیوں سے ان کے سادھوؤں نے، ان کے گرو گنٹھالوں نے، انہوں نے اس چیز کو ایک مذہبی شکل دے کر عبادت کا انداز سکھایا ہے۔ ہم کیوں کریں؟ ہم کیوں کریں؟ ہم ورزش کرنا چاہتے ہیں، ورزش کریں، ورزش کی مختلف شکلیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کریں، لیکن اس چیز کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز اگرچہ ہمارے ذہنوں میں جلدی نہیں جاتی، ہمیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں اس میں عصبیت لگتی ہے، ہمیں اس میں شدت لگتی ہے، لیکن بہت دور اندیشی کی بات علماء کرام بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اگر انسان کو صرف اپنی صحت ہی مطلوب ہے تو اس صحت کے لیے جو آسان شکلیں ہیں وہ اسے اختیار کر سکتا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر ہماری صحت کی حفاظت کرنے والا مذہب اور کون سا ہو سکتا ہے، جو کھانے میں ہمیں بچاتا ہے، پینے میں ہمیں بچاتا ہے، پہننے اوڑھنے میں اس کی شکل سکھاتا ہے، ہر چیز اٹھنے بیٹھنے میں اس کا طریقہ سکھاتا ہے، ہماری حفظان صحت کا پورا خیال رکھتا ہے مذہب اسلام۔ اب ہمیں اسے چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف رغبت اختیار کرنا، اور خاص طور پر جو کسی مذہب کا ایک طریقہ عبادت بن گیا ہو، ہمیں اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی چیزوں سے حفاظت نصیب فرمائے، اور اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کی چیزوں سے مشابہت اختیار کرنے سے اللہ ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ایک سچا اور مضبوط اور بالکل صاف ستھرا توحید پسند اور شرک سے پاک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک وقت تھا ہندوستان میں اسکولوں میں وندے ماترم کو لازم کیا گیا تھا، اس وقت علماء کرام نے بڑی شد و مت کے ساتھ یہ آواز اٹھائی تھی۔ یہ یوگا آج چل کر آگے اسی شکل تک لے جا کر پہنچا سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آپ اوم کا ذکر کریں گے، اوم کا ورد کریں گے، ہمارے بچے یوگا کریں گے تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھیں۔ چلتے چلتے یہ چیزیں آہستہ آہستہ اب اسکولوں میں لایا جا رہا ہے، اسکولوں میں لایا جا رہا ہے، مسلمان اسکول بھی اس پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ والی زندگی نصیب فرمائے۔